پیدا کر دنیا مسلمہ پہ ہو گئی تنگ عمر فاروق جیسا جری انسان پیدا کر جہاں سے گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات ہے آج تک وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا میرے انتہائی قابل صد احترام دوستوں معزز محترم مسلمان بھائیوں دو موضوع میں آپ کے سامنے اٹھاؤں گا نمبر ایک محمد الرسول اللہ محمد سے کہتے ہیں سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے حدیث پڑھی ہے پڑھائی ہے ہم نے آقا کے نام کا ادب اپنے اکابرین سے یہ سیکھا ہے اور حدیث سے اور صحابہ سے یہ ثابت ہے کوئی کچھ کرے مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں سنت یہ ہے کہ آقا کے نام پر درود پڑھا جائے کیا پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں بات اسم محمد پر کروں گا اور نمبر دو میں بات وصف رحمت پر کر کے جیسے پیر صاحب تشریف لائیں گے میں بات کو ختم کر دوں گا آقا علیہ السلام آپ جیسے خود اعلیٰ آپ کی صفات بھی اعلیٰ آپ جس زمانے میں آئے وہ زمانہ بھی اعلیٰ آپ جس صدی میں آئے وہ صدی بھی اعلیٰ آپ جس سال میں آئے وہ سال سارے سالوں سے اعلیٰ آپ جس عشرے میں آئے وہ عشرہ سارے عشروں سے اعلیٰ آپ جس ہفتے میں آئے وہ ہفتہ سارے ہفتوں سے اعلیٰ آپ جس دن میں آئے وہ دن سارے دنوں سے اعلیٰ آپ علیہ السلام جس گھڑی میں آئے وہ گھڑی ساری گھڑیوں سے اعلیٰ آپ علیہ السلام جس خاندان میں آئے وہ خاندان سارے خاندانوں سے اعلیٰ آپ علیہ السلام پھر خاندانوں میں جس گھر میں آئے وہ گھر سارے گھروں سے اعلیٰ آپ جس بستی میں آئے وہ بستی ساری بستیوں سے اعلیٰ آپ جس گلی میں چلے وہ گلی ساری گلیوں سے اعلیٰ آپ علیہ السلام نے جہاں مبارک قدم رکھا وہ زمین ساری زمینوں سے اعلیٰ آپ نے جس درخت کی ٹہنی توڑی وہ درخت سارے درختوں سے اعلیٰ ہاں اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں آج ذرا توجہ کردہ آقا کی آمد سے پہلے آپ کے دادا حضرت خواجہ عبد المطلب کہتے ہیں کہ ابھی آقا دنیا میں نہیں آئے میں رات کو سویا تو رات کو میں نے خواب دیکھا اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری پشت سے میری کمر سے ایک زنجیر نکلی اور وہ زنجیر بڑھتی چلی گئی دیکھتا کیا ہو خواب میں کہ میری کمر سے نکلنے والی زنجیر اس کی ایک طرف آسمانوں کو چھوتی ہے تو دوسری طرف زمین پر ہے اسی زنجیر کی ایک طرف مشرق میں ہے ایک طرف مغرب میں ہے ایک طرف شمال میں ہے ایک طرف جنوب میں ہے میں دیکھ رہا ہوں ابھی خواب کہ وہ اچانک وہی زنجیر اللہ رب العزت نے خواب میں اسے درخت کی صورت دے دی میں دیکھتا ہوں کہ وہی زنجیر درخت کی صورت اختیار کرتی ہے اور پھر وہ درخت کتنا خوبصورت بن جاتا ہے حضرت خواجہ عبد المطلب کہتے ہیں کہ دنیا کے 70 سورج جمع ہو جائے تو وہ جو خواب میں جو زنجیر اللہ نے جس زنجیر کو اللہ نے درخت بنایا تھا اس درخت کا ایک پتا جو ہے اس ایک پتے کی جو چمک ہے دنیا کے 70 سورجوں سے بھی زیادہ ہے اور سارے بولو نا میں آپ کے سامنے بیان میں کدے کیتا ہی نہیں بیان میں نے شوق ہی کو نہیں میں جمعہ بڑھاتا ہوں اپنا شوق جمعے میں پورا کر لیتا ہوں الحمدللہ رات میں نے 12 بجے تک مطالعہ کیا سیرت مصطفیٰ بقاعدہ مدلل میں میری عادت ہے کہ مدلل بات ہونی چاہیے اس لیے آپ توجہ کریں یہ حضرت مولانا ادریس کاندھلی رحمہ اللہ نے سیرت مصطفیٰ میں یہ خواجہ عبد المطلب کا یہ خواب روایت کیا کہا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جب زنجیر درخت سے بدلی تو میں نے دیکھا کہ درخت کا ایک ایک پتا دنیا کے 70 سورجوں سے اس کی چمک زیادہ ہے اس کی دمک زیادہ ہے اس کی خوبصورتی زیادہ ہے کہتے ہیں میں بیدار ہوا بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا خواب ہے کہا کہ میں اس وقت ایک راہب کے پاس گیا میں نے خواب بیان
خواب دیکھا ہے تو خواجہ عبد المطلب کہتے ہیں کہ مجھے راہب نے کہا، اس وقت کے عالم نے کہا کہ خواجہ عبد المطلب تجھے مبارک ہو، تیری پشت میں وہ ذات آنے والی ہے جس کا نام محمد ہوگا۔ اور پھر محمد، اب توجہ کرنا، میں اپنے مطالعے سے آگے بات کرنا چاہتا ہوں۔ محمد کا یہ مادہ حمد سے نکلا ہے۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ تعریف کرنے والا۔ اور محمد یہ گرامر میں باب تفعیل سے نکلا ہے، اس کا معنی تحمید، تحمید کا معنی، اور اس سے یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ محمد کا معنی ہوتا ہے جس کی تعریف کی گئی ہو، جس کی تعریف کی گئی ہو۔ اب سننا، محمد تو خواجہ عبد المطلب کہتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا میں نے اسی وقت سے ارادہ کر لیا کہ اگر میری نسل میں اگر بیٹا پیدا ہوگا، اگر بچہ پیدا ہوگا، میں اس کا نام محمد رکھوں گا۔ محمد، اب محمد کسے کہتے ہیں؟ جس کی تعریف کی گئی ہو۔ ہاں اب ذرا عالم ارواح سے چل، عالم ارواح میں بھی میرے آقا کی تعریف ہوئی۔ عالم ارواح میں جس کی تعریف ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ جنت کے درختوں کے پتوں پر جس کا نام لکھا ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی زبان پر جس کے نغمے جاری ہوئے ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کو جس ذات کے صدقے کنارہ ملا ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ ادریس علیہ السلام کو جس کی ذات کی وجہ سے نبوت ملی ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ جس یوسف علیہ السلام کو حسن جس ذات کے صدقے ملا ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد ہاتھ اٹھا کر آقا کی تعریف کی اور تعریف کرنے کے بعد کہا اللہ اس محمد کو جو خوبصورت ہوگا، جو جمال والا ہوگا، جو کمال والا ہوگا، جو رفت والا ہوگا، جو شان والا ہوگا، جو عظمت والا ہوگا، میری اولاد میں پیدا کر۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر جس کے ترانے جاری ہوئے ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ ہاں آگے چل، موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر جس کے ترانے ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جس کی نعتیں پڑھی ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ ہاں نبی ادریس ہو اس کی زبان پر بھی مجھے ترانے محمد کے نظر آتے ہیں۔ ہاں نبی اگر یوسف ہو اس کی زبان پر بھی مجھے ترانے محمد کے نظر آتے ہیں۔ ہاں اس سے آگے بڑھ، صدیق کی صداقت جس کی وجہ سے ملی ہے، صدیق کو جو صداقت ملی ہے، جس کے طفیل ملی اسے بھی محمد کہتے ہیں۔ عمر کو عدالت جس کے طفیل ملی اسے بھی محمد کہتے ہیں۔ اور مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر حسان کی مبارک زبان سے جس کی تعریف ان الفاظ میں ہو کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان اپنی زبان سے جس کی تعریف کرتے ہوئے کہے اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر کہے، عمر کی موجودگی میں بیٹھ کر جس کی تعریف کرتے ہوئے حسان کیا کہتا ہے؟ آقا جب سے میں نے آپ کا چہرہ دیکھا ہے، جب سے میری نظر آپ کے چہرے پر پڑی ہے تو حسان یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوا ہے کہ آپ جیسا خوبصورت حسان کی نظر نے آج تک دیکھا نہیں، اور دیکھ سکتی کیسے ہے کہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ آج تک آقا قیامت آج تک اللہ کے نبی آپ جیسا کوئی حسن والا، کوئی کمال والا، کوئی پیار والا، کوئی اخلاق والا، کوئی محبت والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں، تو حسان کی آنکھ دیکھتی کیسے؟ کیا کہا یا رسول اللہ خلقت مبرأً من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، صاف اور ستھرا پیدا کیا۔ آقا ایسے لگتا ہے کہ انک قد خلقت کما تشاء، آپ کہتے گئے رب بناتا گیا۔ تو حسان کی زبان جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں، اسے محمد کہتے ہیں۔ آہاں آگے چل، جس کی تعریف دنیا کی یہ انسان نہیں شجر و حجر کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو واقعہ ایک سناتا ہوں۔ آپ کہیں گے شجر اور حجر درخت ہے، پتھروں نے کیسے آقا کی تعریف کی؟ آقا کی عمر مبارک تھی 12 سال۔ کتنی؟ سارے بولے کتنی؟ 12 سال۔ آقا علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد تو دنیا سے رحلت فرما گئے۔
اور 6-7 سال کی غالباً عمر تھی، اس میں آپ کی والدہ بھی دنیا سے چل بسی۔ آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کی کفالت میں تھے، 12 سال کی عمر تھی۔ آپ کے چچا نے شام جانے کا ارادہ کیا تجارت کی غرض سے، اور کہا بیٹے بھتیجے آپ نے یہیں مکہ میں رہنا ہے۔ لیکن جب سفر کرنے لگے تو آقا کے چہرے کو دیکھا تو آقا غمگین نظر آ رہے تھے کہ ایک چچا ہے جس کا سہارا ہے بظاہر، تو وہ بھی تجارت کے لیے جا رہے ہیں، تو طبی طور پر غم ہوا۔ حضرت ابو طالب نے جب آقا کا چہرہ دیکھا کہ غمگین ہے، کہا کہ بیٹے غم نہ کرو، میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ چلو۔ اب جب گئے، سفر کرتے گئے، جب بصرہ میں پہنچے تو راہب تھا، ایک بہت بڑا عالم تھا جو اپنے صومعہ عبادت خانے سے کبھی نکلا نہیں تھا، اپنے ہی عبادت خانے میں بیٹھ کر بس اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا، مشغول رہتا۔ تو جب یہ قافلہ پہنچا تو وہ راہب جس کا نام جرجیس لکھا ہے، وہ اپنے صومعہ سے عبادت خانے سے باہر آ گیا۔ لوگوں نے پوچھا خیر ہے، کیا بات ہے؟ کہا کہ جو سامنے قافلہ آ رہا ہے میں اس کو ویلکم، خوش آمدید کہنے کے لیے کھڑا ہوا۔ اب جب پہنچے قافلے والوں کے لیے اس نے کھانا تیار کروایا، اپنے عبادت خانے کے قریب حکم دیا کہ سارے قافلے والے یہاں پڑاؤ ڈالیں، یہاں اترے۔ اور توجہ میری طرف کرنا، میں بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ جیسے آپ بیٹھے ہیں، وہ جو راہب تھا اٹھا، ایک ایک آدمی کو اٹھائے، دیکھے اور بٹھا دے، دیکھتا گیا۔ آقا علیہ السلام بچے تھے، 12 سال کی عمر تھی۔ آقا کے ہاتھ سے پکڑا، اٹھایا اور کہا کہ تم میری عبادت خانے میں چلو، میرے ساتھ چلو۔ پوچھا قافلے والوں نے کہ خیر ہے؟ تو اس وقت اس نے کہا کہ ھذا رسول رب العالمین، یہ سارے جہانوں کا رب، یہ سارے جہانوں کا بادشاہ ہے، یہ سارے جہانوں کا نبی ہوگا، اور یہ وھذا یبعثہ اللہ رحمت للعالمین، یہی وہ بچہ ہے جسے ان قریب اللہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گا۔ حیران ہو گئے، کہا کہ پتہ کیسے چلا حضرت آپ کو کہ یہ بچہ اور یہ رحمت للعالمین ہوگا؟ تو انہوں نے کہا جب تم وہ سامنے گھاٹی سے نکلے ہو، اللہ نے میری نظر کھولی، پردے سارے ہٹے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہر درخت تمہیں سجدہ کر رہا۔ سبحان اللہ تمہیں، ہر درخت آپ کو سجدہ کر رہا تھا، ہر درخت وہ سجدہ کرتے نظر آتا تھا، وہ جھکتے ہوئے مجھے نظر آیا۔ کوئی پہاڑ ایسا نہیں، کسی پہاڑ کا کوئی پتھر ایسا نہیں کہ جس نے تمہیں سجدہ نہ کیا ہو۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ جو قافلہ آ رہا ہے یہ کوئی عام قافلہ نہیں ہے، اس میں کوئی عظیم شخصیت ہے۔ اور اس راہب نے کہا میں عالم ہوں اور میں اپنے علم سے سمجھ گیا ہوں کہ اس میں کوئی نبی ہے۔ کیونکہ درخت نبی کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، کسی کو سلام نہیں کرتے۔ اور یہ واقعہ ہے۔ تو میں کہا میں نے کیا دعویٰ میں نے کیا کیا کہ آقا علیہ السلام کی تعریف صرف زبانوں کے، صرف انسانوں کی زبانوں پر نہیں بلکہ شجر و حجر نے بھی آپ کی تعریف کی ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کے میں کہتا ہوں کہ اگر جنوں انس ہے تو ان کی زبان پر بھی آقا کی تعریف نظر آتی ہے۔ ہاں بحر و بر میں جو بھی مخلوق ہے ان کی زبان پر بھی آقا کی تعریف نظر آتی ہے۔ ہاں فضائیں ہے، فضا میں بھی آقا کی تعریف سنائی دیتی ہے۔ ہاں کوئی بھی عالم ہے، ہر عالم میں ہر انسان کی زبان پر، ہر جانور کی زبان پر اور ہر درخت کی زبان پر، ہر پتے پر مجھے محمد رسول اللہ کا نغمہ معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے نام کیا تجویز کیا؟ محمد۔ بولے تو صحیح، محمد۔ آج کل ایک اور روڑا کس باہر دا ناچ رکھیے تھے، بندے آدھے نے بڑا بارہ نہ کہ محمد نام نہ رکھا کرو۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے آقا سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے نام پر نام رکھ سکتے ہیں؟
تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ سمو بِاسْمِی، کہ میرے نام پر نام رکھا کرو، لیکن وَلَا تَقْتَنُوا بِکُنِیَتِی، فرمایا کہ میری عمر میں، میری زندگی میں میری کنیت پر کنیت نہ رکھنا، میرے نام پر نام رکھا کرو۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جس کی نرینہ اولاد نہ ہوتی ہو، بیٹی ہو، وہ اگر منت مان لے کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا تو نام محمد رکھوں گا، تو اللہ بیٹا عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے لوگ کہتے ہیں بڑا بارہ ہے، صرف محمد رکھ دیتا۔ تو محمد تو بڑی عظمت والا نام ہے، بڑے مقام والا نام ہے، بڑی شان والا نام ہے۔ بہرحال پیر صاحب تشریف لانے والے ہیں، اب توجہ میری طرف رکھنا۔ دوسرا میں نے کیا کہا کہ ایک تو محمد، کہ محمد کسے کہتے ہیں کہ سارے انبیاء کی زبان پر جس کی تعریف ہو اسے محمد کہتے ہیں، سارے صحابہ کی زبان پر جس کی تعریف ہو اسے محمد کہتے ہیں، سارے اولیاء کی زبان پر جس کی تعریف ہو اسے محمد کہتے ہیں، سارے اقطاب کی زبان پر جس کی تعریف ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ ہاں سارے ناطقہ حضرات کی زبان پر جس کی تعریف ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ خطیب کی خطابت میں جس ذات کا تذکرہ ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ ہاں ادیب کا ادب پورا نہیں ہوتا جب تک کہ وہ محمد کی تعریف نہ کرے، کسی فصیح کی فصاحت پوری نہیں ہوتی جب تک کہ وہ محمد کی تعریف نہ کرے، بلیغ اپنی بلاغت میں ناقص ہے جب تک کہ وہ محمد کی تعریف نہ کرے، نعت خواہ اس کی نعت مکمل نہیں ہو سکتی جب تک وہ محمد کی تعریف نہ کرے۔ ہاں میں تو اس سے بڑھ کے کہتا ہوں کہ اللہ کا قرآن بھی اس وقت مکمل نہیں ہوتا جب تک اللہ اپنے محبوب کی تعریف نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ کیسے؟ ہاں ذرا توجہ کر، میں آقا علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتا ہوں، ذرا توجہ کرنا۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ جس کے چہرے کی خود اللہ تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں، جس کے دانتوں کی خود اللہ تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں، جس کے ہونٹوں کا ذکر خود خدا کرے اسے محمد کہتے ہیں، جس کے چہرے کے خدا قسمیں اٹھائے اسے محمد کہتے ہیں، جس کی زلفوں کی قسمیں خدا قرآن میں اٹھائے اسے محمد کہتے ہیں، جس کے ہاتھوں کا خدا قرآن میں ذکر کرے اسے محمد کہتے ہیں، جس کے سینے کا ذکر خود خدا قرآن میں کیا کرے اسے محمد کہتے ہیں، جس کی مبارک آنکھوں کا ذکر خدا قرآن میں کرے اسے محمد کہتے ہیں، جس کی زبان کا تذکرہ خدا قرآن میں کرے اسے محمد کہتے ہیں، جس کے جسم اطہر کا ذکر خدا قرآن میں کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھ، جس کے شہر کا ذکر خود خدا قرآن میں کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کتنی عظمت ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی مکہ کو بڑی عظمت ملی، کیوں؟ جی وہاں بیت اللہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں حرم ہے، ٹھیک ہے، وہاں صفا مروہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں حجر اسود ہے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے تیری بات، وہاں مقام ابراہیم ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں کہتا ہوں اپنے تصور میں کہ میں قرآن دیکھتا ہوں، قرآن مکہ کی عظمت کچھ اور بتلاتا ہے کہ کیوں ملی ہے مکہ کو جو اتنی عظمت۔ اللہ پاک نے فرمایا خود کہ اس کی قسم اٹھائی ہے کہ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس شہر کی جو قسمیں اٹھائی ہے، کیوں؟ توجہ میری طرف کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے مکہ کے اندر حرم کا ہونا اپنی جگہ پر یہ بھی قابل عظمت بات ہے، حرم ایسے ہی حجر اسود کا ہونا وہ اپنی جگہ پر، ایسے ہی مقام ابراہیم کا ہونا وہ اپنی جگہ پر، ذرا آگے چل آب زمزم کا ہونا وہ بھی قابل عظمت ہے وہ اپنی جگہ پر، اما ہاجرہ کا صفا سے مروہ تک، مروہ سے صفا تک سعی کرنا دوڑنا وہ بھی اپنی جگہ پر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایڑیے رگڑنا یہ اپنی جگہ پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پتھر اٹھا کر بیت اللہ کو تعمیر کرنا یہ بھی اپنی جگہ پر۔ لیکن اے مسلمان، جب میں قرآن دیکھتا ہوں اور میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اللہ مکہ کو عظمت کیوں ملی ہے، کیا حجر اسود ہے اس لیے تو نے مکہ کی قسم اٹھائی، کیا وہاں مقام ابراہیم ہے
کیا اس لیے قسمیں اٹھائی؟ کیا وہاں اما ہاجرہ نے دوڑ لگائی ہے؟ کیا اس لیے قسمیں اٹھائی ہے؟ لیکن ذرا توجہ کرنا، میرا رب یہ کہتا ہے کہ میرے بندے، اس مکہ کے اندر بیت اللہ کا ہونا اپنی جگہ پر، حجر اسود کا ہونا اپنی جگہ پر، مقام ابراہیم کا ہونا اپنی جگہ پر، آب زمزم کا ہونا اپنی جگہ پر، لیکن میں اللہ اس لیے مکہ کی قسمیں اٹھا رہا ہوں کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، کہ چونکہ اس شہر میں آپ کے قدموں نے لگنا تھا، آپ کی ذات میں آنا تھا، آپ نے یہاں آنا تھا، آپ کی وجہ سے میں نے مکہ کو عظمت دی ہے، سبحان اللہ، آپ کی وجہ سے شان ملا ہے، آپ کی وجہ سے مکہ کو میں نے مقام دیا ہے۔ اس سے آگے بڑھ اور دوسرا موضوع میرا دیکھ کہ میں نے کہا آقا رحمت والے نبی، آقا رحمت والے نبی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی علماء دیوبند حضور کی تعریف نہیں کرتے۔ میں نے کہا تو سنے تو تجھے پتا چلے کہ ہم تو کہتے ہیں ہم تو یہ جو کہتے ہیں کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر لقد نفر القمر بوجهك المنیر۔ میں یہ کہتا ہوں کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ یا صاحب الجمال، اے آقا آپ تو حسن کے بادشاہ ہیں، آپ تو حسن کے شہنشاہ ہیں، کتنے کہ لقد نفر القمر بوجهك المنیر، کہ آقا یہ جو سورج چمکتا نظر آتا ہے، یہ جو سورج کی چمک نظر آتی ہے، سورج کی دمک نظر آتی ہے اور چاند کی چاندنی نظر آتی ہے، یہ ان کا کمال نہیں ہے۔ لقد نفر القمر بوجهك المنیر، انہوں نے بھی آپ کے رحمت والے چہرے سے چمک مانگی ہے۔ سبحان اللہ، تو ایسے ہی شیخ سعدی کیا کہتے ہیں؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کیا مطلب اس کا کیا ہے؟ پڑھتے تو بڑے حضرات ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ کا آقا، سبحان اللہ، آقا آپ کی عظمتیں کتنی ہیں، آپ کی شانیں کتنی ہیں، آپ کی رفتیں کتنی ہیں۔ کہا بلغ العلا بکمالہ، آپ اپنے کمال سے اتنی بلندی پر گئے کہ آقا شیخ سعدی کہتے ہیں بلندیوں کی بھی انتہا ہو گئی، بلندی بھی ختم ہو گئی اور آپ آگے بڑھ گئے، آپ آگے بڑھ گئے۔ کشف الدجا بجمالہ، کہا آقا آپ کے آنے سے پہلے کفر کا اندھیرا تھا، شرک کا اندھیرا تھا، ظلم کا اندھیرا تھا، حقوق دبانے کا اندھیرا تھا، لوگ 360 بتوں کے در پہ جا کے جھکا کرتے تھے، لیکن آقا کشف الدجا بجمالہ، آپ کا چہرہ جب آیا، آپ کے چہرے کی چمک سے سارے اندھیرے دور ہو گئے۔ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، کہا یا رسول اللہ جتنی اللہ نے اوصاف حمیدہ کو پیدا کیا، عمدہ صفات کو پیدا کیا، عمدہ اخلاق کو پیدا کیا، ساری کی ساری صفات حسنت جمیع خصالہ اللہ نے آپ میں رکھ دی۔ سبحان اللہ۔ سید نور الحسن شاہ صاحب رحمہ اللہ ایک بزرگ ہے، فوت ہو چکے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آقا علیہ السلام کی تعریف تو کریں کہ محمد الرسول اللہ کسے کہتے ہیں؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ محمد الرسول اللہ کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت نے جواب دیا، قاری صاحب آدھے میں آپ ایک ویکھ لئیے، تو حضرت سے کہ اب توجہ میری طرف، قاری صاحب پہنچ جائے، اب توجہ میری طرف۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت محمد رسول اللہ کسے کہتے ہیں؟ حضرت نے کہا یہاں تو بڑے بڑے رہ گئے، بڑے بڑے تعریف کرتے چلے گئے، تو انہیں بھی کہنا پڑا کہ تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلہ پا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے، ساری عمر لکھا مدہ باقی ہے۔ سبحان اللہ، تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، اخلاق مصطفیٰ، شان صحابہ، آمد ماہ رمضان، نعرہ تکبیر۔ تو کیا کہا میں کون ہوتا ہوں؟ آقا کی تعریف کرنے والا، لیکن حضرت نے کہا اتنی بات ضرور کرتا ہوں کہ محمد کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ سارے انبیاء کے ساری صفات کو لے لو، ان کے حسن کو لے لو، ان کے اخلاق کو لے لو، ان کے کمال کو لے لو، ان کے جمال کو لے لو، ان کے
صبر و استقلال کو لے لو، فرمایا سارے انبیاء کی صفات کو لے کر کتنے انبیاء آقا سے پہلے 1,23,999 کم و بیش انبیاء کی ساری خصائل حمیدہ کو لے کر ایک مجموعہ تیار کر لو، جو مجموعہ تیار ہوگا اسے محمد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، پچھلے دوست ڈلے یار آپ کو چاہ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنے سے تو اللہ پاک درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور آپا ہڑے ہوئے ہیں اور سیاسی محفلہ دیا میں ایم پی اے صاحب آدھے میں پیشی آلے آسا نماشی آدھا کہیں بیٹھے رہا آکھی سیر چاہ جا بڑا کہ جی میاں صاحب آمڑا وہ اس کی میں کہا کرتا ہوں، ہمیں نہ کسی کا ڈر ہے نہ علماء دیوبند کبھی ڈرے ہیں، یہ جھوٹی محفلیں ہیں، ان پر اجر نہیں ملتا، سارا دن جھوٹ تے آپا بھی یہی نہ آقا کریے جیڑا میاں آیا تھا کہ جی میاں صاحب تو آڈے نال ہے، یہ غلط ہے بات دو ڈوب سچی ہونی چاہیے، جس کے ساتھ چلنا ہے بس وہی بات۔ تو میری طرف توجہ کرنا، کیا کہا کہ ساری صفات سارے انبیاء کی صفات کو جمع کرے، جو مجموعہ بنتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اب توجہ کرنا، ایک شخص یہاں زمان شاہ کوئی ہے، وہ بیان کرنے آیا، اس نے صحابہ کی توہین کی، حضرت امیر معاویہ کی، اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں صحابہ کا بھی ساتھ بات کر کے جیسے پیر صاحب آئے تو میں بات ختم کر دوں۔ توجہ میری طرف، حضرت سے اسی قسائل نے سوال کیا، کہا کہ حضرت چلو یہ تو بتاؤ کہ صحابہ کسے کہتے ہیں؟ توجہ، کیا صحابہ کسے کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ ساری انبیاء کی ساری صفات کو جمع کیا تو محمد الرسول اللہ کی ذات وجود میں آئی، فرمایا اب آقا کی ساری صفات کو الگ الگ کرتے جاؤ، صحابہ کی جماعت بنتی جائے گی۔ سبحان اللہ، اب پیچھے والے سبحان اللہ آکے کیا کہا؟ اب توجہ میری طرف کرنا، اگر بات سچائی کی لے، اگر بات صدق کی لے تو میرے آقا صداقت کے امام ہے، اگر بات عدالت کے لئے میرے آقا عدالت کے امام ہے، اگر بات سخاوت کے لئے میرے آقا سارے سخیوں کے امام ہے، اگر بات حیا کے لئے میرے آقا سارے حیا کرنے والوں کے امام ہے، اگر بات شجاعت کے لئے میرے آقا سارے بہادروں کے امام ہے، اگر بات زہد اور تقوی کے لئے تو میرے آقا امام المتقین ہے، اگر بات تفسیر کے لئے میرے آقا سارے مفسرین کے امام ہے، اگر بات حدیث کے لئے میرے آقا سارے محدثین کے امام ہے۔ ہاں ذرا توجہ کرنا، اگر بات سیاست کے لئے میرے آقا میدان سیاست کے شاہ سوار ہے۔ اب توجہ کرنا، یہ آقا کی میں وصف صداقت کو قاری صاحب میں وصف صداقت کو دیکھتا ہوں، مجھے صدیق نظر آتا ہے، میں آقا کی وصف عدالت کو دیکھتا ہوں، مجھے عمر نظر آتا ہے، میں آقا کے حیا کو دیکھتا ہوں، مجھے عثمان نظر آتا ہے، میں آقا کی سخاوت کو دیکھتا ہوں، مجھے عبد الرحمن بن عوف نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، توجہ میری طرف کرنا، میری عادت نہیں، میں تو پیر صاحب کا انتظار کرتا ہوں، بیچارے کوئی اور ہے کوئی نہیں، آپ بتا کیا بھی اور میک چھڑتا ہی نہیں بھی، یہ پیر صاحب کا انتظار ہے، یا آسل تو بس اس سے ٹائم جواب تو صرف پیر صاحب تک برداشت کرو۔ اور جی بھی پاس نے مگر لکھا ہوتا ہے پاس کر یا برداشت کر، ایتے پاس حالی نہیں ہوندہ، ایتے برداشت ہی ہو سکتی۔ تو پیر صاحب آ رہے، بہرحال میں کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، توجہ میری طرف کرنا کہ آقا کی صداقت کو میں دیکھتا ہوں، مجھے وہ صدیق نظر آتا ہے۔ کون صدیق؟ اب میں میری طرف توجہ کر یار، ذرا توجہ کر، ذوق میں آ، صدیق کو میں دیکھتا ہوں، آقا کی عمر 63 سال، میں نے صدیق کو دیکھا قاری صاحب تو صدیق کی عمر بھی 63 سال، میں دیکھتا ہوں کہ آقا علیہ السلام آخری وقت میں گئے ہیں تو وجہ کیا بنی؟ آقا علیہ السلام کو 15 دن وفات سے پہلے سر میں درد ہوا، میں نے صدیق کو دیکھا تو 15 دن پہلے صدیق کے سر میں بھی درد ہوا، آقا کو وفات سے پہلے بخار ہوا، میں نے صدیق کو دیکھا، صدیق کو بھی بخار ہوا، میں نے دیکھا آقا کی وفات کا سبب کیا بنا ہے تو مجھے نظر آیا کہ وفات سے 1 سال پہلے خیبر میں یہودیوں نے آقا علیہ السلام کو زہر دیا، میں نے صدیق کو دیکھا، صدیق کی وفات کا سبب کیا ہے تو مجھے نظر آیا کہ صدیق کو بھی زہر دیا گیا، میں نے دیکھا کہ آقا کو زہر دینے والا کون تھا، مجھے یہودی نظر آیا، میں نے دیکھا صدیق کو کون زہر دے رہا ہے تو مجھے یہودی نظر آیا، میں نے دیکھا کہ صدیق کو زہر دینے والا مرد ہے یا عورت، مجھے عورت نظر آئی، میں نے دیکھا صدیق کو زہر دینے والا تو وہ بھی مجھے عورت نظر آئی، میں نے
صدیق کو دیکھا تو زہر صدیق کو بھی کھانے میں دیا گیا. کھانے میں کیا چیز تھی؟ میں نے دیکھا تو آقا کو زہر بکری کے گوشت میں دیا گیا. میں نے صدیق کو دیکھا زہر صدیق کو بھی گوشت میں دیا گیا. ہاں جب آقا دنیا سے گئے آخری وقت آقا کا عمل میں نے دیکھا. آقا مسواک کر رہے ہیں. آقا کیا کر رہے ہیں؟ مسواک کر رہے ہیں. میں نے اپنے ابوبکر صدیق کو دیکھا جس کے خلاف رافضی بھونکتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ تو علی سے نمبر لے گیا. میں نے کہا ادھر تو خود علی کی گستاخی کر رہا ہے, ادھر تو کہتا ہے علی امام معصوم ہے. کون ہے امام معصوم؟ اور خود شیعہ کا عقیدہ ہے, توجہ ہے, کہ جو امام معصوم ہو اس سے ایک دفعہ کوئی چیز چھین لے وہ واپس نہیں لیتا. تو میں نے کہا کہ باغ فدق کا مسئلہ تو کہتا ہے کہ صدیق نے چھینا, تو پھر علی نے کیوں نہ تقسیم کیا؟ تو مجھے کہتا ہے وہ جواب میں اس لیے کہ علی جو امام معصوم ہے اور امام معصوم سے جب کوئی چیز چھین لی جائے وہ واپس نہیں کر لیتا. تو میں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کہ تو اپنے قاری صاحب اپنے دعوے میں جھوٹا ہے کہ تو کہتا ہے علی سے ابو بکر نے خلافت چھین لی. اگر چھین لی ہوتی تو خود تو کہتا ہے علی امام معصوم ہے, باغ نہیں لیا, تو صاف ظاہر ہے علی خلافت بھی نہ لیتے. تو خلافت لے لی تو معلوم ہوا کہ صدیق نے خلافت چھینی نہیں بلکہ علی کو پتا تھا کہ خلافت کا حق کس کا ہے. صدیق یا ڈر لگ رہا ہے جن دے نہ نہیں آئے وہ قیامت تک جی لئی سے مرنا تو انہوں نے بھی ہے, جو عظمت صحابہ کے کھاتے لگ گئے وہ بن گئے. تو اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ کوئی بے ایمان کیوں امیر معاویہ کے ایمان پر بھونکتا ہے, کیوں حضور کی جماعت پر بھونکتا ہے. میں بات کر رہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں آقا کا آخری عمل مسواک ہے. میں نے ابو بکر صدیق کو دیکھا تو آخری عمل مسواک ہے. میں نے دیکھا کہ آقا کے سرہانے کون بیٹھا ہے, مجھے میری ماں عائشہ نظر آئی. میں نے صدیق کی وفات کا وقت دیکھا تو مجھے وہاں میری ماں عائشہ نظر آئی. ہاں آگے چل میں کیا دیکھتا ہوں, آقا جب جا رہے ہیں دنیا سے تو زبان مبارک پر کون سے الفاظ جاری ہے؟ اللہم بالرفیق الاعلیٰ, یہ دعا کرتے جا رہے ہیں. میں صدیق کو دیکھتا ہوں, صدیق کی مبارک زبان پر بھی وہی الفاظ ہے, اللہم بالرفیق الاعلیٰ, اللہم بالرفیق الاعلیٰ. آگے چلنا میں دیکھتا ہوں آقا کی وفات کے وقت آقا علیہ السلام کو جس چار پائی پر لٹایا گیا صدیق کو اسی چار پائی پر لٹایا گیا. آقا علیہ السلام کی وفات کے بعد آقا پر جو یمنی چادر ڈالی گئی تھی میں نے صدیق کو دیکھا تو صدیق کی وفات کے بعد بھی صدیق کے چہرے پر بھی وہی یمنی چادر ڈالی گئی. آگے چل میں تو یہ کہتا ہوں جس حجرے میں میرے آقا دفن ہوئے اسی حجرے میں صدیق بھی مدفون ہے اور 1450 سال گزر گئے, تاریخ گواہی دے رہی ہے صدیق آج بھی آقا کے ساتھ ہے اور کل قیامت کا دن ہوگا. میرے آقا نے فرمایا, حدیث ہے کہ جب میں اٹھوں گا تو یہ جیسے قاری صاحب کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے, آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا, بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا, اور جب میں جاؤں گا حوض کوثر پر میں بھر کے دینے والا ہوگا, ابو بکر پلانے والا. تو جڑا صدیق دا دشمن ہے بولتے ہی نہیں جا سکتا جنت. کیوں؟ اتھے دے ابو بکر صدیق ہے, وہاں تو عمر ہے, وہاں تو عثمان ہے, وہاں تو علی ہے. اور یہ جو شخص بھونکا ہے حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کر کے کہتا ہے کہ امیر معاویہ تو اسلام ہی نہیں لایا تھا. میں کہتا ہوں تیری ہدایت کی آنکھیں اللہ نے بند کر دی. قرآن کہتا ہے یہودی تھے نا, یہودی تو کیا آقا کو پہچانتے نہیں تھے؟ جانتے تھے. قرآن کہتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, جانتے تھے, لیکن اللہ پاک نے ان کی یہ ہدایت والی آنکھیں بند کر دی. سم بکم عمی, فرمایا محبوب چونکہ آپ سے بغض رکھتے ہیں یہ کبھی بھی ہدایت پر نہیں آ سکتے. تو میں کہتا ہوں تو امیر معاویہ کی بات کرتا ہے, میں تجھے حدیث سناتا ہوں. میرے آقا ایک دن تشریف فرما تھے اور
آج لکھائی کی ضرورت پیش آ گئی. ابھی آپ سوچ رہے تھے کہ کون لکھے گا, کون کس سے لکھائی کرائی جائے. حافظ ابن حجر مکی رحمہ اللہ نے حدیث ذکر کی ہے, کہا ابھی آقا سوچ رہے تھے کہ جبریل آ گئے. سبحان اللہ. آقا سوچ رہے تھے کہ جبریل آ گئے. کہا یا رسول اللہ ابھی آپ لکھوانا چاہتے ہیں تو یہ امیر معاویہ بیٹھے ہیں, ان سے لکھوائیں, ان سے لکھوائیں. ابھی آپ علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ سے لکھوایا. اور ایک دن آقا صحابہ کی تعریف فرما رہے تھے تو آقا نے درمیان میں ارشاد فرمایا کہ میری امت کا رازدار امیر معاویہ ہے. سبحان رضی اللہ تعالیٰ. کون ہے؟ امیر معاویہ ہے, اور امت کا ماموں ہے. امت کا ماں دا برا ماموں ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولے تو صحیح, جنہیں شک نہیں ہے وہ بولے کہ حضرت امیر معاویہ میرے اور آپ کے پوری امت کے ماموں ہیں. کیسے؟ آپ کی بہن حضرت ام حبیبہ وہ آقا کے گھر میں تھی, اور آقا نے فرمایا میری بیویاں وہ امت کی بولے مائیں ہیں. تو ماں کے بھائی کو گالیاں دی جاتی, حلالی نہیں دیتا. جس کے نسب میں کوئی شک ہو وہ تو دے گا, جو حلالی ہو وہ اپنے ماموں کو گالیاں نہیں دیتا. بہرحال میں نے کہا ایک دن آقا گھر میں تشریف لائے. حضرت ام حبیبہ اپنے بھائی سیدنا امیر یار تکلم کر لو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے جوئیں نکال رہی تھی. آقا نے فرمایا ام حبیبہ جی یا رسول اللہ. فرمایا کہ آپ کو امیر معاویہ سے پیار ہے. کہا جی ہاں یا رسول اللہ. آپ نے ارشاد فرمایا صرف تجھے ہی نہیں بلکہ اللہ اور اس کا رسول بھی امیر معاویہ سے پیار کر. سبحان اللہ. تو اس لیے بس میں بات کو ختم کرتا ہوں بلا تاخیر. میں نے کہا کسی نے پوچھا نا کہ حضرت صحابہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا آقا کی صفات کو لیتے جائیں, ایک ایک وصف سے صحابہ بنتے جائیں گے. اس لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. وہ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. دیار یسرب میں گھومتا ہو, نبی کی دہلیز چومتا ہو, شراب عشق پی کر جومتا ہو, رہے سلامت پلانے والا. وآخر دعوانا